بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کے اس عمل کی نشاندہی فرماتے ہوئے رب نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، کہ جب دونوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تو دونوں میں سے ایک کی قربانی کو رب نے قبول فرما لیا اور دوسرے کی قربانی کو رب نے قبول نہیں فرمایا۔ حضرت علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ اپنی تفسیر کے اندر جناب سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک خوبصورت روایت نقل فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حابیل نے مینڈے کی قربانی پیش کی اور قابیل نے کھیت کی پیداوار میں سے کچھ غلہ بطور صدقہ رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ اب اس زمانے کے دستور کے موافق آسمانی آگ نازل ہوتی ہے، حابیل کے مینڈے کو کھا لیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، جبکہ قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیتی ہے۔ تو یوں قابیل کی قربانی کو رب نے قبول فرما دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قربانی جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، ہر ملت میں رہی، اس کا ربط رہا، اس کا تعلق رہا، اور خاص پہچان جناب حضرت سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام آپ کی ملت کے اندر ہوا، اور وہیں سے رب ذوالجلال نے حضور علیہ السلام کو حکم فرمایا، اور یہ قربانی امت محمد علیہ السلام میں واجب قرار دی گئی۔ اب یہ قربانی واجب کیسے ہوئی؟ یہ کن کن لوگوں کے اوپر واجب ہے؟ تو یاد رکھیے، ہر بالغ، عاقل، مسلمان، مقیم اور مالدار کے اوپر یہ قربانی واجب قرار دی گئی۔ اور اس میں ایک شرط اور بھی ہے، وہ آزاد کی ہے، کیونکہ غلام کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ ہر عاقل، ہر بالغ، آزاد، مقیم، مسلمان اور مالدار کے اوپر قربانی واجب قرار دی گئی ہے۔ اب اس کے اندر یہ جو چیزیں بیان کی گئیں، یہ اگر ساری موجود ہیں، جس آدمی کے اندر یہ ساری چیزیں کوالٹیز موجود ہوں، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور قربانی واجب ہوتی ہے قربانی کے دنوں میں۔ زکوٰۃ کا مسئلہ کچھ الگ سا ہے، اور زکوٰۃ کے لیے تو یہ ہے کہ پورا سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ قربانی کے لیے قربانی کے ایام میں اگر بندہ مالدار ہو جائے، اتنا مال و دولت آ جائے کہ اس سے اپنی ضروریات سے زائد رقم یا مال یا دولت ہو، تو اس کے اندر قربانی کر سکتا ہے، اور قربانی اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ یہ قربانی کا طریقہ کار ہے۔ اب قربانی ہے کیا؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، کیا حقیقت ہے اس کی؟ تو میرے آقا نے فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ یاد رکھو یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، میرے آقا نے فرمایا۔ اب صحابہ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اگر ہم قربانی پیش کریں رب کی بارگاہ میں تو ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کتنا ثواب ملے گا، جزا کیا ہوگی؟ تو میرے آقا نے فرمایا قال لکل شیرۃ حسنۃ، کہ اے سوال کرنے والوں، اے میرے صحابہ، اگر تم رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو گے تو جس جانور کی بھی قربانی پیش کرو گے، اس جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں رب تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ جو شیرۃن ہے، تا کے نیچے دو زیریں ہیں، حسنۃن ہے، تا کے اوپر دو پیشے ہیں، تو یہ جو تنوین ہے، تو شیرۃن کی جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے ہے، اور تقلیل سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ اگر قربانی کا جانور، اس کے جانور کا ایک چھوٹا بال، بڑا بال تو بڑی بات ہے، قربانی کے جانور کا ایک چھوٹا سا بال ہو، تو اس چھوٹے بال کے بدلے میں بھی رب نیکیاں عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہے قربانی کا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرمان کے اوپر عمل کیا جائے، اور عمل کرتے ہوئے ہم ڈھیروں نیکیاں اور ثواب کمائیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی